تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو لوگوں کے تعارف کے لیے یہاں پر قبائل بنا دیے گئے، قبیلے بنا دیے گئے، کسی کو کسی نام سے پکارا جانے لگا، کسی کو کسی نام سے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس کو شان سمجھ لیا کہ جس کا قبیلہ فلاں ہے وہ اعلیٰ شان والا ہے، اور جس کا قبیلہ فلاں ہے وہ چھوٹی شان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے نفی فرما دی، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ارے تمہاری یہ جو قبیلے بنائے ہیں یہ صرف تعارف کے لیے بنائے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک بڑا وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، بڑا وہی ہے جو تقوی والا ہے، بڑا وہی ہے جو پرہیزگار ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کو کتنا پیارا ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہی پیارے یار حضرت عمر فاروق جن کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ آپ کے دور میں ایک نوجوان تھا، نماز پڑھنے جاتا تھا، جب نماز پڑھ کے واپس جاتا اسے ایک عورت اپنی طرف مائل کرتی، برائی کی طرف بلاتی تو وہ ہمیشہ انکار کرتا رہتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ عورت زبردستی اس کو اپنے قریب لے کر گئی، برائی کروانے لگی تو اللہ کا خوف اس پہ اتنا طاری ہوا، اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرا کہ اس نے یہ آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر جائے اللہ تعالیٰ اسے ایک جنت نہیں 2 جنتیں عطا کرتا ہے۔ تو یہ اس نے یہاں پر تھوڑی وضاحت کر دوں، کھڑا ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندہ اپنے رب کے حضور کسی لحاظ سے کھڑا ہو جائے، بلکہ کھڑا ہونے سے مراد حساب دینا ہے کہ جو بندہ اپنے رب کے حضور حساب دینے کے لیے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، کہ جو اس بات سے ڈرے کہ میں اپنے رب کے حضور کیسے کھڑا ہو کے حساب دوں گا، اس کے لیے ایک جنت نہیں اللہ تعالیٰ نے 2 جنتیں رکھی ہیں۔ تو وہ نوجوان اللہ کے خوف سے اس آیت کو پڑھ کے اتنا ڈرا، اس نے چیخ ماری، وہیں اس کی روح قبض ہو گئی، وہ دنیا سے چلا گیا۔ لوگوں کو پتہ چلا، اس کے باپ کو خبر دی، راتوں رات اس کا جنازہ کر دیا گیا۔ صبح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ رات کو اس طرح ایک بندہ اللہ کے خوف سے مر گیا ہے، اللہ کا خوف اس میں اتنا طاری ہوا کہ وہ دنیا سے چلا گیا، اس کی روح قبض ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ لوگوں تم نے مجھے کیوں نہ بتایا، میں بھی اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آتا۔ تو لوگوں نے کہا حضور سردی تھی، رات کا وقت تھا، کہاں آپ کو کیوں تکلیف دینی ہے، سارا دن آپ لوگوں کی خدمت کرتے رہتے ہیں تو آپ کو ہم تکلیف نہیں دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو میں اس کا جنازہ تو نہیں پڑھ سکا، میرے ساتھ چلو، مجھے اس کی قبر دکھاؤ، میں اس کی قبر پہ دعا کرنے کا شرف حاصل کر لیتا ہوں۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ قبروں پہ جانا صحابہ سے ثابت ہے۔ یہ آج ہم نے قبروں پہ جا کے دعائیں مانگنا شروع نہیں کیا، بلکہ یہ صحابہ کے دور سے جاری ہے۔ حضرت عمر فاروق کو لے جایا گیا، جا کر جب قبر پہ پہنچے نا تو قبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے سیدھا اس سے بات کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا نوجوان اللہ کا وعدہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جائے، کھڑا ہونے سے ڈر جائے، اس کے لیے ایک نہیں بلکہ 2 جنتیں ہیں۔ تو بتا تیرے ساتھ رب نے یہ وعدہ پورا کیا کہ نہیں؟ تو کتابیں گواہ ہیں۔ قبر کے اندر سے آواز آئی، وہ نوجوان کہنے لگا امیر المومنین اللہ نے سچ فرمایا تھا، اللہ نے مجھے ایک نہیں بلکہ 2 جنتیں عطا کر دی ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو یہ تقوی کی شان ہے، جو بندہ تقوی والا ہوتا ہے اس کو اتنا اللہ کا کرم ہوتا ہے۔